بہت سارے ویسے آرکیٹیکٹ ہیں جو بیسیکلی ان کا آرٹسٹزم جو ہے، وہ ان کا جو اندر کا آرٹسٹ ہے، وہ ان کی چیز میں بہت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے. بالکل سو صحیح کہہ رہے اگر ایک آرکیٹیکٹ ہے تو اس کو جو کوشچن ہے کہ اگر ایک آرکیٹیکٹ کا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہونا چاہیے یا صرف اس کا آرٹ والا جو سائڈ ہے وہ اسٹرانگ ہے تو انف ہے. سر اٹس اے ونڈرفل کویشچن. آپ کو بتاؤں گا کہ بیکاز دس ہیپن ٹو می بیکاز وین آئی واز لائک ٹرائنگ ٹو سارٹ آؤٹ بٹوین یو ای ٹی اینڈ این سی اے. سو واٹ ہیپن واز کہ یو ای ٹی میں اس وقت جماعتی ہوتے تھے، تو نارملی ہوتا تھا کہ 6 to 7 years لگتے تھے گریجویٹ کرنے میں، 5 سال کا وہ تھا کورس. تو جو بیکاز وہ آرکیٹیکچر تھا. آرکیٹیکچر کا، تو میرے ابا نے مجھے کہا کہ یار تم کہاں جانا چاہتے ہو، بیکاز آئی نیو کہ این سی اے اور یو ای ٹی میں یہ ایک ڈبیٹ اس زمانے میں چلتی تھی. ابھی تو بہت وائڈ ہو گئی ہے ڈسکشن. ماحول کا بھی تو بڑا فرق تھا نا دونوں نہیں، جگہ پر. ماحول تو آپ کو، سم تھنگ آپ کے لیے ایلس. تو یہ والی چیز بھی وہ ذرا. ماحول تو واز سم تھنگ ایلس. ہاں. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ جب بیکاز آئی واز ڈوئنگ این انٹرنشپ وین آئی واز ان جی سی. سو آئی واز ناٹ آئی ڈنٹ گاٹ ایڈمیشن ان این سی اے. اس سے پہلے سے میں انٹرنشپ کر رہا تھا ان این آرکیٹیکٹس آفس. اوکے. ٹھیک ہے. سو بیسکلی جو ٹول ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو، دس از دا بیسٹ اینڈ امپورٹنٹ پارٹ of this discussion, that has to be with each and every designer and each and every person who designs, and especially you know it, that there is a relationship between your head and hand. So that relationship should be immaculate. So if you don't have a relationship of your head and hand, you cannot explain to the client. میرے پاس ایک کلائنٹ بول رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا میرا ہاتھ ہل رہا ہوتا ہے، اور مجھے آخر میں آپ کہتا ہوں سر آپ کو یہ چاہیے، کہتا ہاں یہ چاہیے مجھے. So this is what it is. And at the same time, the second question is that you have to be an engineer. Unless and until you work within your studies of 5 years. Because دیکھیں ابھی میرے پاس آرکیٹیکٹ آتے ہیں اور میں لٹرلی میرا جو ہے نا وہ میں آئی ڈونٹ نو کہ میرے کیا حالات ہوتے ہیں کہ جب میرے پاس آرکیٹیکٹ آتا ہے تو میں اس سے تھوڑا سا انٹرویو لے کے پھر پوچھتا ہوں کہ یار بھائی آپ کتنی تنخواہ لے لو گے، کتنی وہ کر لو گے. تو کہتا ہے 45 دے دیں، 50 دے دیں. مطلب آلموسٹ مائی ہارٹ بلیڈس کہ بھائی یار یہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ بیکاز دیر از نو بیک گراؤنڈ، دیر از نو پورٹ فولیو، دیر از نو ورکنگ ان دا فیلڈ. اینڈ ابراڈ ویر آر دا اکیڈیمکس جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں وہ ان کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ آپ اکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرو، اپنی جاب بھی کرو، سو دیٹ آپ جب 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد نکلو تو آپ کے پاس ہینڈز آن پریکٹس ہو کہ واٹ آر دا بائی لاز، واٹ آر دا تھنگز دیٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ اور واٹ ایور. تو آپ جب گریجویشن کے بعد آفس جاتے ہو نا تو آپ کو 3 سال لگتے ہیں، 110% آپ کو 3 سال لگتے ہیں گیج اپ کرنے. لیکن آپ گریجویشن کے دوران اگر کام کر رہے ہو، جو کہ میں نے کیا ود ان 5 years آف مائی گریجویشن، whenever the classes were off like 12 to 30, 10, 10:30, I was in the office. I was in. اور پھر آپ والی بات جو آپ نے مجھے کہا کہ یار این سی اے، بیکاز ہم این سی میں تھے تو سارے پل اپ کرتے تھے کہ یار تو کہاں جا رہا ہے، پاگل ہے تو، چل ابھی ہم وہاں جاتے ہیں، کبھی ہم وہاں جاتے ہیں. تو میں ان سے کہتا تھا کہ یار تم لوگ پہنچو، میں آتا ہوں. میں آ رہا ہوں. سو دیٹ واز مائی ڈیلی روٹین. لائک 7 o'clock بس فرام کلمہ چوک کالج، 2:30 سے پہلے ہی آلموسٹ آف ہو جاتا تھا. تو پھر میں لوکل کنوینس لے کے، بیکاز گاڑی جو تھی وہ اوبیسلی بعد میں بس چلتی تھی کوئی 2:30 بجے، اور مجھے پتا تھا کہ اگر میں 2:30 بجے تک انتظار کروں گا تو میرے 2-3 گھنٹے ویسٹ ہو جائیں گے. اینڈ آئی ہیڈ ورک ان دا آفس بیکاز دے یوز ٹو گیو می ورک ان دا آفس. مجھے الاؤڈ نہیں تھا کہ میں اپنا اسکول کا کام یا کالج کا کام جو ہے وہ 6 o'clock سے پہلے کروں. 6 o'clock کے بعد میں نے اپنا کام کرنا ہے، کسی سے بھی ڈسکشن کرنی ہے یا اپنے پروجیکٹ کی ڈسکشن کرنی ہے. تو میں وہاں سے لوکل لیتا تھا جی، اور وہاں سے پھر گلبرگ میں میرا آفس تھا جس آرکیٹیکٹ کے پاس میں کام کرتا تھا. اور پھر وہاں سے 6-7 o'clock جب میں فری ہوتا تھا تو میں ہاسٹل چلا جاتا تھا. اوکے. سو ہاسٹل میں لائف ایسی تھی کہ فار دا نیکسٹ اسائنمنٹ جو کہ اگلے دن ہوتی تھی این سی اے میں، تو اس کے لیے سارے پریپیئر کرتے تھے اکٹھے بیٹھ کے کہ نا کہ لیٹس ڈو دا اسائنمنٹ ٹوگیدر. اور پھر صبح تو دین یو نو 7 بجے کا دن شروع ہوا ہے، پھر آپ نے کالج لیا، پھر آپ آفس گئے، اور پھر اس کے بعد آپ ہاسٹل گئے. ہاسٹل میں ہلا گلا ہو رہا ہے، سارے کلاس فیلوز اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، ایون جو ہاسٹلائٹس ہیں وہ بھی، جو ڈے اسکالرز ہیں وہ بھی.
تو پھر ہم مل کے کام کرتے تھے. بڑی بارونق جگہ تھی. ایگزیکٹلی. ہاسٹل. ہاں. تو 11-12 بجے تک نارملی میں گھر پہنچتا. دیٹ واز مائی ریڈی روٹین. دیٹ میڈ می آف. بیکاز اگر میں وہ کام نہ کرتا تو میرا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہوتا ہی نہ. این سی اے کے ساتھ ساتھ جو آپ کو جو جیسے آپ نے کہا کہ آرٹسٹک ٹچ از ویری امپورٹنٹ, بیکاز فار این آرکیٹیکٹ ہی از این آرٹسٹ. سو ایون دیر آر آرکیٹیکٹس جو کہ سیکشن میں ڈیزائن کرتے ہیں. They don't have to do it in 3D perspectives and everything. There are architects in the world جو section میں ڈیزائن کرتے ہیں. That means کہ half of the building, half building کو کٹ کیا, کٹ کر کے اسی کو ڈیزائن کر کے اس کی 3D فارمیشن بنا لی. So جب تک آپ کو ڈیٹیل نہیں پتہ ہوگی. So I used to say when I was teaching in NCA میں NCA میں ماسٹرز میں پڑھاتا رہا ہوں انٹیریئر ڈیزائن میں, تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ سر کراس سیکشن کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ یار کبھی آئسڈ کیک کھایا؟ کہتا ہاں کھایا ہے. تو میں نے کہا کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ تو کہتے سر سمپل سی بات, ہم اس کو کاٹ دیں گے, ایسے کر کے کاٹ کے ہم پیس نکالیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس آئسنگ میں کیا ہے. میں کہا سیکشن از دس. سو اف آئی کڈ ڈو اے کراس سیکشن آف اے ہاؤس, آف اے بلڈنگ, آف اینی 3D art that you have generated, you have to cut it out and see what is inside. Unless and until you see what is inside, you won't be able to design it. آپ اس کو ہاں اگر ڈیزائن تو ہو گیا, یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو دا ڈیٹیلنگ آف اٹ. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو ایکسپیرینس ہوا اور آرکیٹیکٹ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا اور اس نے ڈیزائن کر دیا اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بننا کیسے. سو ڈیزائن کے ساتھ اس کی جو بیسکس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو انجینئرنگ ایسپیکٹ ہے وہ آپ کو آتا ہو. بیکاز ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر ڈیزائنر آف اے پروجیکٹ از دا کیپٹن آف دا شپ. ایون انٹیریئر ڈیزائنر از ناٹ دا کیپٹن آف دا شپ, آرکیٹیکٹ از دا کیپٹن آف دا شپ. سو آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان انٹیریئر ڈیزائن اینڈ آئی ہیو ڈن بیچلرز ان آرکیٹیکچر. تو جب میرا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اگر مجھے ہی گرپ نہیں ہوگی ایچ وی ایک پہ کہ ایچ وی ایک کیسے ہونا ہے, جو آپ کا جو فائر الارم سسٹمز ہیں وہ کیسے ہیں, بی ایم ایس کیسے کرنا ہے, آر ایم ایس کیسے کرنا ہے, تو دے ول گائڈ می اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو گائڈ می. سو آئی وانٹ دیم ٹو گائڈ. مطلب ایک ابھی ریسنٹ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ہم پیلیکن مال بہاولپور میں کر رہے ہیں. میرے پورے پاکستان میں ہوٹلز میں ڈیزائن کر رہا ہوں اس وقت. ایک پیلیکن مال ہے جو ہم ڈی ایچ اے بہاولپور میں کر رہے ہیں. تو مجھے جو اس کا ایک کافی بڑا ٹیرس ہے, اس کے اوپر نا ایچ وی ایک انجینئر نے جو ہے پلانٹ روم بنا کے بھیج دیا. تو آدھا ٹیرس کور کر لیا. تو میں نے اس کو کال کی, میں نے کہا یار کین یو ہیو اے میٹنگ وتھ می. اس نے کہا یس سر میں آ جاتا ہوں. وہ آیا تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار یہ اس کے اے ایچ یوز ہیں, اس کے ساتھ یہ اس کے چلرز ہیں, اس کے ساتھ یہ اس کے پمپس ہیں, ان کا سائز یہ ہے, اس کے اندر یہ بلاک ہے جو آ جاتا ہے, تو تم نے اتنی جگہ کیوں لی؟ سر اس کو ریوائز کر دیتے ہیں. سو اگر میں ریوائز نہ کرتا وہ تو وہ جو جگہ تھی ساری وہ ضائع. سو دیٹ از این انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو.